اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور ان مردہ دلوں کو اللہ اٹھائے گا پھر اس کی طرف ہانکے جائیں گے۔ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے منہ موڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ کی نبوت پر ایمان لانے سے وہ باز رہتے ہیں، ان کے ایمان نہ لانے اور اعراض کرنے سے آپ دل برداشتہ اور مغموم نہ ہوں۔ پیارے محبوب، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کیوں غمزدہ ہوتے ہیں؟ وہ ایمان نہیں لا رہے، وہ منہ پھیر رہے، تو آپ غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ پیارے محبوب کریم، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ ان کو جتنا مرضی آپ دین کا سبق پڑھا لیں، جتنا مرضی آپ کہہ لیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیگر مقامات پر اس کی کئی وجوہات بیان کی۔ پہلی وجہ، سورہ بقرہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے 171 نمبر آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی شخص ایسے کو پکارے جو چیخ و پکار کے سوا کچھ نہ سنے، بہرے، گنگے، اندھے ہیں، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ آپ اندھے آدمی کو جتنا مرضی قائل کر لیں کہ سورج ہے، وہ قائل نہیں ہونے والا ہے، ہی اندھا۔ بہرے آدمی کو آپ جتنا مرضی اونچا سنائیں، ابھی یہ تو میرا کچھ واسطہ پڑا ہے بہرے لوگوں سے، تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا ہے بہرے پن میں بھی جو ہے نا جی، وہ درجات ہیں۔ ایک بالکل ابتدائی بہرا پن ہے جو کم سنتا ہے، ایک کو تھوڑا اونچا سنانا پڑتا ہے، اور ایک بہرا ایسا ہوتا ہے جتنا مرضی آپ اونچا بولیں، اس کو جو سمجھ آنی ہے آپ نہیں سمجھا سکتے۔ وہ ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ گنگے کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ بتائیں گے گنگے کو، بہرے کو، اندھے کو؟ یہ قرآن نے مثالیں دی ہیں۔ یہ لوگ گنگے، اندھے، بہرے ہو چکے ہیں، نہ یہ لوگ سنتے ہیں۔ دیکھو جی، حیرانگی کی بات ہے، آنکھوں والا ہو اور عظمت مصطفیٰ نہ دیکھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کانوں والا ہو، شان مصطفیٰ نہ سنے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے تجھے، تو زبان اللہ کی تعریف میں، اس کے حبیب کی شان میں کیوں نہیں استعمال کرتا؟ سارے زمانے کی بات بندہ کر لیتا ہے اور ایک بات نہیں کر سکتا، اپنے نبی کی شان نہیں بیان کر سکتا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام جلوہ گر ہوئے ہیں، ان تمام سے مقام، مرتبے میں اور فضیلت میں میرے نبی سب سے افضل ہیں۔ تو جب یہ بات متفقہ طور پر موجود ہے تو پھر کیوں نہیں بندہ بیان کرتا یا ان کی تبلیغ کو قبول کرتا؟ قرآن پاک نے ایک اور مقام پر اس کی وجہ بیان فرمائی۔ قرآن کہتا ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ نمل کی 80 اور 81 نمبر آیہ مبارکہ میں، بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے، نہ بہروں کو سناتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ راست پر لانے والے ہیں۔ آپ صرف انہی کو سناتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لانے والے ہیں، سو وہی مسلمان ہیں۔ اب سورہ فاطر کے اندر فرمایا، ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے، اور آپ قبر والوں کو سنانے والے نہیں۔ اب یہاں پر ان آیات مقدسات سے جو ایک بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، انما یستجیب الذین یسمعون، مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات یہ آ گئی کہ جو قرآن پاک کو دل لگا کر سنے گا، ہدایت کے لیے سنے گا، ہدایت وہی پائے گا۔ جس نے سننا ہی نہیں، وہ ہدایت کیا پائے گا؟ پھر فرمایا، والموتیٰ، ان مردہ دلوں کو۔ قرآن پاک کی ان آیات مقدسات سے یہ بات واضح ہو گئی، کفار مردہ دل ہیں۔ یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ اچھا جی، ان مردہ دلوں کو اللہ اٹھائے گا، پھر اس کی طرف ہانکے جائیں گے۔ روز قیامت
ان کو اٹھائے گا اور وہ اپنے اعمال کی جزا پائیں گے۔ میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ ایک ذرہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس بندے نے اگر ایک ذرہ نیکی بھی کی ہے نا قبلہ، وہ بھی کل اس کا اجر پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس بندے نے ایک ذرہ برابر بھی برائی کی ہے نا، وہ اس کا اجر کل پائے گا۔ اور یہ صرف ہم تک بات محدود نہیں رہے گی، کل قیامت والے دن جانوروں کو بھی پیش کیا جائے گا اور وہ جانوروں سے بھی حساب لیا جائے گا۔ یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل میں تفصیل سے عرض کروں گا، آج یہ مضمون چھڑ گیا تو بہت لمبی بات چلی جائے گی۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، بولے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری ان کے رب کی طرف سے؟ ہاں جی، یہ انہوں نے کفار نے کہا کہ جناب آپ ہماری طرف نشانی کیوں نہیں اتارتے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار انہوں نے معجزے دیکھے، حضور کے بے شمار معجزے دیکھے، ان میں سے میں اشارتاً آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے کئی بیمار لوگوں کو شفا عطا فرمائی۔ لعاب دہن سے ہماری تھوک بیماری ہے، لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے کئی لوگوں کو شفا دی۔ اب یہ ان کے لیے کافی نہیں تھا کہ ایک بندے کا لعاب دہن جو ہے منہ کا تھوک وہ بیماریوں سے شفا دے رہا ہے، ایسا ہوتا نہیں، تو ان کے لیے کیا یہ کافی نہیں تھا؟ پھر آپ نے پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں سے فوارے کی طرح پانی جاری ہو گیا، اور وہ لشکر نے پورے نے اس پانی سے فیض حاصل کیا۔ بھائی انگلیوں سے پانی جاری نہیں ہوتا، انگلیوں سے پانی نہیں نکلا کرتا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پانی جاری ہو گیا۔ وہ پانی مشکیزیں بھی بھرے، صاحب نے اپنی حاجت کو بھی پورا کیا۔ کیا یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ان کے لیے کافی نہیں تھی؟ اچھا جی، خیر اس وقت تو بخاری شریف کا تو وجود ہی نہیں تھا نا جی، حضور کا یہ معجزہ ان کے لیے کافی نہیں تھا کیا کافروں کے لیے؟ پھر معرکہ بدر میں جب جنگ کی شدت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی اور 3 مرتبہ شاہت الوجوہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کنکریوں کے ریزے ہر کافر کی آنکھ میں پہنچے اور وہ سب آنکھیں ملنے لگے۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں تھا؟ آپ قبلہ ایسے مٹھی اٹھا کے پھینکے کسی کی طرح، وہ مٹی کے کنکر کتنے لوگوں کی آنکھوں میں جائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ جو ایک بندہ سامنے آپ کے اس کی آنکھوں میں چلے جائیں گے، 2-3 بندوں کی آنکھوں میں چلے جائیں گے، لیکن 1000 بندے کی آنکھ میں کنکر کا چلا جانا، ایسے مٹھی پکڑے اور 1000 بندے کی آنکھ میں کنکری چلی گئی، ہر ایک بندے کی آنکھ ملنے لگ گیا، کیا یہ کافی نہیں تھا ان کے لیے؟ بھئی ایک بندے کی مٹھی میں 1000 بندے کے لیے اتنا بڑا یہ معجزہ ان کے لیے یہ کافی نہیں تھا؟ اسی طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ملک الموت کے ایک تھپڑ مارا اور ان کی آنکھ نکل گئی۔ کیا بنی اسرائیل کے لیے یہ ایک معجزہ کافی نہیں تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق فرمایا خیسمہ ہو جا، وہ شخص جو کوئی بھی تھا وہ خیسمہ ہو گیا۔ یہ صحیح مسلم شریف کے حدیث ہے، حضور نے فرمایا تو فلانا ہو جا، وہ فلانا بندہ ہو گیا، خیسمہ ہو گیا۔ اس قسم کے معجزات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے، اور اتنے معجزات عطا فرمانے کے بعد بھی کیا یہ کافر اس بات پر ایمان نہیں لانے والے تھے، یہ قناعت نہیں کرنے والے تھے کہ پھر وہ مانگ رہے تھے کہ کوئی اور نشانی لے کے آؤ، کوئی اور نشانی لے کے آؤ؟ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، ماننے والوں کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بغیر دلیل کے ہی مان جاتے، اور جن لوگوں نے نہیں ماننا بابا وہ آنکھیں بند کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول رکھا ہے جب بھی کوئی خاص معجزہ نبی سے طلب کیا جاتا ہے، اس خاص معجزے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا، پھر جو بھی انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صفا ہستی سے مٹا دیتا۔ آسمان سے دسترخوان اترا، انہوں نے اس نعمت کا ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے قوم کو عذاب کا شکار بنا دیا۔ اچھا جی، اسی طرح
اللہ نے ارشاد فرمایا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، یا رب اگر یہ حق ہے تیرے پاس سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ یہ کافروں نے کہا اگر یہ حق ہے تو پتھر کیوں نہیں برستے ہم پر؟ تو رب کریم نے فرمایا قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون، تم فرماؤ کہ اللہ قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، لیکن ان میں بہت نرے بالکل جاہل ہیں۔ سادہ لفظوں میں آج کے سبق کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ جس بندے کی عقل اللہ تعالیٰ بند کر دے، آنکھیں بند کر دے، کان بند کر دے، اس کو جتنا مرضی آپ سمجھا لیں قبلہ وہ نہیں سمجھ سکتا۔ رب نے اس کے سب دروازے بند کر دیے ہیں، اب وہ نہیں سمجھ سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نابینا صحابی وہ ایمان لے کے آئے جو اونچا سننے والے صحابی تھے۔ اب ایک اونچا جب رب کریم نے آئے مبارکہ اتاری یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہاں جی، اے ایمان والو نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا۔ تو جو بہرا ہوتا ہے نا جی وہ بولتا بھی اونچا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح میں اونچا سنتا ہوں نا جی اسی طرح سارا زمانہ اونچا سنتا ہے، وہ بولتا بھی اونچا ہے۔ تو جب حضور کے سامنے وہ کم سننے والے صحابی آئے اور اونچا بولا، ان کو پتہ چلا کہ یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی ہے، حضور سے اونچی آوازیں نہیں کرنی، وہ تو تنہائی میں بیٹھ گئے، رونے لگ گئے کہ میری تو آواز اونچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیا مبارکہ نازل فرمائی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور وہ جو آوازیں اونچی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو امتحان میں ڈال دیا ہے۔ یہ بھائی کوئی ان کی اپنی گستاخی تو نہیں تھی نا جی، یہ ایک عذر تھا۔ ایک کم سننے والا شخص سمجھتا ہے سارے کم سنتے ہیں، وہ اونچا بول رہے ہیں تو وہ اس لیے نہیں بول رہے کہ بے ادبی ہو رہی ہے، یہ تو امتحان تھا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی جو باوجود اس کے نابینا تھے، حضور پر ایمان لائے، اونچا سننے والے تھے، اونچا بولنے والے تھے، باوجود اس کے حضور کی تعظیم کی انہوں نے، ان چیزوں کے باوجود انہوں نے حضور کی عظمت اور شان کا انہوں نے اظہار کیا، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ اور جو صحیح ہونے کے باوجود بھی حضور کی عظمت نہیں سمجھ سکے، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ تو پھر مردہ دل ہے، نہیں چلتے پھرتے مردے ہیں، ان کے کان بند ہو چکے ہیں، آنکھیں بند ہو چکی ہیں، عقلیں ان کو عقل ہی کوئی نہیں، جاہل لوگ ہیں۔ جو عظمت مصطفیٰ نہیں سمجھا کائنات کا سب سے بڑا جاہل آدمی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب